السلام علیکم یا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ. الحمدللہ
وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خیر خلق اللہ دین احمد شد مسافر دین احمد شد مسافر ہی چھوڑا یار نیز دین احمد شد مسافر ہی چھوڑا یار نیز ہر کسی پاکار خود در دین احمد کا نیز کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں جب بڑھاپا آ گیا فاتحہ پڑھتی نہیں ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا نہ موت جس دم آ گئی کہ محمد سے وفا تجھے تو ہم تیرے نہیں یہ جہاں ہے چیز کیا لوح قلم تیرے حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز برادران اسلام اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے 18واں پارہ سورہ نور کی 2 آیات تلاوت کی ہے سبحان اللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب الجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بیان کی بات تفہیم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے مسجد شریف میں آئے ہوئے میں اپنے تمام احباب سے دوستوں سے بزرگوں سے دست بستہ ملتمس ہوں کہ مسجد شریف میں بیٹھنے کا شرعی حکم کیا ہے مسجد شریف میں آنے والا نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا خطیب کا خطبہ سننے والا مسجد کی پیلر دیوار کسی اور سہارے پر ٹیک لگا کر نہ بیٹھے یہ شرعاً مکروہ ہے بلا عذر نہ۔ دوسری بات اس میں کہ اگر اس طرح بیٹھنے کا کوئی انسان عادی بن گیا تو اس کا شرعی نقصان یہ ہے کہ کبھی کبھار غنودگی کی جو کیفیت ہے وہ نیند میں بدل جاتی ہے اور بیٹھنے والے کو پتہ نہیں، اور اگر بیٹھے بیٹھے نیند آ جائے، فقہاء کرام نے کہا کہ اگر وہ کسی چیز پر تکیہ لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، اگر وہ سہارا اس سے ہٹا دیا جائے تو گر جائے تو اس کے گرنے کی صورت میں وضو ٹوٹ گیا۔ تو چونکہ یہ دیوار ہٹانے کے نہیں ہے، یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ آیا معمولی سا غنودگی کی کیفیت ہے یا گہری نیند ہے، اس سے بسا اوقات انسان اپنے وضو سے فارغ ہو کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، صفیں لگ جاتی ہیں، بغیر وضو کے وہ نماز میں شریک ہو جاتا ہے، جو کہ شرعاً نماز بھی نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا نقصان ہوگا مسجد کے دیوار، پیلر اور تکیہ کے ساتھ ٹیک لگا کے غنودگی کی کیفیت گزارنے والے شخص کا۔ تو اپنا نقصان بھی نہ کریں، مسجد کے ادب اور احترام کو بھی ملحوظ رکھیں، بیدار اور ہوشیار رہیں۔ آج امت مسلمہ غفلت کی وجہ سے کئی فتنوں کا شکار ہو چکا ہے، ہر طرح سے جال بچھائے جا چکے ہیں، اور منبر اور مساجد پر شرعی اور ضروری باتیں کرنے والے لوگوں کی قلت موجود ہے، قحط ہے۔ کہیں کہیں کچھ ایسے علماء ہیں جو دین کا درد رکھتے ہوئے شرعی مسائل سے عوام الناس کو آگاہ کرتے ہیں،
بعض صرف اشعار پر داد تحسین لینے کے لیے کچھ اعلانی کا مظاہرہ کر کے اپنی جگہ لے لیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ دین سکھانا چاہیے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین کے قرآن سے تصادم لوگ اپنا ایک ڈیمانڈ لے کر میدان میں اترتے ہیں. مسلمان کہلانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمانوں کے گروہ میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے بعد اس قرآن مجید سے بغاوت کر رہے ہیں. اور بغاوت کرنے والے کو احساس تک نہیں، پتہ تک نہیں کہ میں نے جو یہ بات کی ہے اس کے تصادم میں کیا قرآنی احکامات تو نہیں آ رہے. وہ دنیا کی لپیٹ میں، نام و نمود کی چکر میں اور کسی ادارے کے رکن بننے کی خواہش مند ہونے کی وجہ سے وہ قرآن کے ساتھ تصادم کر رہا ہوتا ہے. گزشتہ 8 مارچ کو ملک پاکستان کے دارالخلافہ میں خواتین نے ایک آزادی مارچ کے نام سے ریلی نکالا ہے. لوگوں کو جو اس میڈیا کے ساتھ، خبروں کے ساتھ دنیا میں کچھ بیداری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں انہیں پتہ ہے. وہ خواتین کوئی یہودی بچیاں نہیں، کوئی عیسائی بچیاں نہیں، کوئی مشرک بچیاں نہیں، کوئی کافروں کی لڑکیاں نہیں، میری اور آپ کی بہو بیٹیاں اور بچیاں ہیں، مسلمانوں کی. انہوں نے آزادی مارچ کے نام پر جو ریلی نکالا، اس ریلی میں اللہ کے زمین پر کھڑے ہو کر رب ذوالجلال کے ساتھ بغاوت کی، خدا کے ساتھ بغاوت. نعرے جو لگائے، وہ نعرے جو کشمیر میں لگائے جاتے ہیں انڈیا کے خلاف، وہی نعرے ان لڑکیوں نے لگائے خدا کے خلاف. میں سوشل میڈیا میں یہ ویڈیو وائرل ہو چکا ہے، آپ سن سکتے ہیں. اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، فلاں بھی سن لے آزادی، فلاں بھی سن لے آزادی. ان بچیوں کو یہ پتہ نہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے ان کو عزت دی اور محمد مصطفیٰ نے جو خواتین کو آزادی دلوایا وہ آج قرآن مجید کی آیات میں بیان ہو چکی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے سگا باپ اپنی سگی بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے لیے وہ گڑھا کھودتا تھا. ان عورتوں کو، ان بچیوں کو یہ آزادی دلوانے والے رب ذوالجلال کے محبوب ہیں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رسم بد کو روکا اور اللہ کے پیارے محبوب نے بچی کی ولادت کو خداوند ذوالجلال کی رحمت قرار دیا. سبحان اللہ. فرمایا جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو اس کے گھر میں خدا کی رحمت ہے. سبحان اللہ. وہ نبی کا جملہ ہے. اتنا عزت، یہ عزت اور یہ مرتبہ، یہ مقام رب ذوالجلال کے پیارے محبوب نے دے دیا. اور آج اغیار کے اشارے پر اللہ کی زمین پر کھڑے ہو کر محمد مصطفیٰ کے ساتھ بغاوت کرنے والے اور دنیا تماشائی ہے. دنیا. میں نے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء. الرجال قوامون علی النساء. مرد حاکم ہیں عورتوں پر. کون حاکم ہے؟ حکم کس کا چلے گا؟ مرضی کس کی چلے گی؟ قرآن مجید نے کہا الرجال قوامون علی النساء. مرد حاکم ہیں عورتوں پر. جب مرد حاکم ہیں تو سرپرست اور سربراہ مرد ہیں تو ان کو یہ اختیار، یہ فضیلت رب ذوالجلال نے دے دیا اور قرآن کریم میں دے دیا. ابھی میں پڑھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد شریف سے. چونکہ وہ کتاب بہت ضخیم ہے، اس کو یہاں لانا مسئلہ تھا تو میں نے وہ حدیث پڑھنے کے بعد لکھ لیا. وہ عوام کو بتانے کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے رسول کریم کا وہ فرمان میں نے لکھ لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے صحابی ہیں حضرت صفوان بن معطل. کیا نام ہے؟ حضرت صفوان بن معطل. حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے تھے. حضرت صفوان بن معطل بھی تشریف فرما تھے. ان کی بیوی اپنے شوہر کے خلاف شکایت لے کر آ گئی. صفوان کی بیوی جو بھی صحابیہ ہے وہ شکایت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. اب وہ شکایت کیا کرتی ہے یہاں حدیث میں آپ سنیے. فرماتے ہیں کہ فقالت یا رسول اللہ ان زوجی صفوان ابن معطل یضربنی اذا صلیت ویفطرنی اذا صمت ولا یصلی صلاۃ الفجر حتی تطلع الشمس. شکایتیں کی. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نماز پڑھتی ہوں تو میرا شوہر صفوان مجھے مارتے ہیں. شکایت عجیب ہے. میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا شوہر مجھے مارتے ہیں. وہ صحابی رسول ہے, کوئی آج کا موالی شوہر نہیں. نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابی ہیں. تلوار میان سے لے کے میدان جہاد میں جنگ کرنے والے صحابی ہیں. عقل یہ بات تسلیم نہیں کرتی کہ اتنے مرد مجاہد, میدان کا غازی, حضور کا غلام نماز سے کیسے روک سکتا ہے. سوال سننے کے بعد حیرانگی ہوتی ہے. صفوان چونکہ حاضر ہے ان سے جواب پوچھا جاتا ہے, پھر وہ جواب دیتا ہے. جس وقت آپ جواب سنیں گے پتہ چلے گا یہ معاملہ کیا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوسری شکایت وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ, میں جب روزہ رکھتی ہوں صفوان میرے روزے کو توڑوا دیتے ہیں. یہ دوسرا شکایت ہے. نماز پڑھنے بھی نہیں دیتے, روزہ رکھتی ہوں تو توڑوا دیتے ہیں. اچھا, دو باتیں. تیسری بات اس صفوان کے متعلق ہے. فرمایا وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ, اور صبح فجر کی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھتے ہیں. خود صفوان خود فجر کی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھتے ہیں. مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے, مجھے میں روزہ رکھوں تو توڑوا دیتے ہیں. خود نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں. تین شکایت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان سے پوچھا, یہ اعتراضات ہیں, جواب دو. ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے, میں نے لکھ کے لے آیا. قال وصفوان عنده سلمان, صفوان وہاں موجود تھے. قال فسأله عما قالت, ان سے پوچھا گیا جو ان کی بیوی ان کے بارے میں کہہ چکی تھی. پوچھا گیا یعنی رسول نے ان سے پوچھا یہ تمہاری بیوی تمہارے بارے میں یہ تین اعتراضات کر رہی ہے, اس کا کیا جواب ہے. فقال یا رسول اللہ, حضرت صفوان نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اما قولها یضربنی اذا صلیت, میری بیوی کا یہ کہنا کہ میں اسے مارتا ہوں جب وہ نماز پڑھتی ہے, فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها, یا رسول اللہ جب وہ نماز شروع کرتی ہے تو نماز میں دو بڑی صورتیں پڑھتی ہے. کیا کرتی ہے؟ بڑی صورتیں پڑھنا شروع کر دیتی ہے. میں اس کو منع کرتا ہوں کہ چھوٹی صورتوں میں نماز ہو جاتی ہے, گھر کے کام ہیں, میری خدمت ہے, بچوں کی خدمت ہے, کام پہ جانا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ میاں بیوی کے درمیان تنازع ہے, فیصلہ اللہ کے محبوب کر رہے ہیں, حدیث کے اندر موجود ہے. میں اسے نماز سے نہیں روکتا, بڑی صورتیں پڑھنے سے روکتا ہوں, چھوٹی صورتیں پڑھنے. فقال لو كانت سورة لكفت الناس, اس کے جواب میں رسول کریم نے فرمایا کہ چھوٹی صورت پڑھنا بھی نماز کے لیے کافی. سبحان اللہ. شوہر کو اذیت نہ دو, شوہر کو تکلیف نہ دو. معاملہ ہے نماز کا, عبادت کا, تلاوت کا, مسئلہ ہے شوہر کے حق کا, دونوں کا موازنہ آ گیا ہے. وہ آزادی کی بات کرنے والے ذرا سنیں اللہ کے محبوب کی تعلیمات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. حضور نے فرمایا چھوٹی صورتوں سے نماز پڑھ لیں, بڑی صورتیں پڑھ کے اپنی شوہر کو اذیت میں نہ ڈالیں. اسی طرح امام کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ کے مقتدی بوڑھے ہیں, کمزور ہیں, ضعیف ہیں, لمبی صورتیں نہ پڑھو, نماز مختصر اور
मसनून तरीके से अदा करो ताकि तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वालों को परेशानी ना हो। इसी तरह इस खातून से भी कहा गया कि नमाज में छोटी सूरतें पढ़ लो। अच्छा, दूसरा मसला, व अम्मा कौलुहा यफ्तिरुनी फ़इन्नहा तंतलिकु फ़तसूम व अना रजुलुन शाबुन फला अस्बिर। सुभान अल्लाह। हज़रत सफ़वान ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, जब ये नफली रोज़ा रखना शुरू कर देती है बस पैदर पे रखती रहती है। एक रोज़ा रखा फिर इफ्तार की, ऐसा नहीं, आज भी रोज़ा, कल भी रोज़ा, परसों भी रोज़ा, हफ्ता भी रोज़ा, महीना भी रोज़ा, वो रोज़े रखती रहती है। व अना रजुलुन शाब, मैं जवान मर्द हूँ, फला अस्बिर, मैं सब्र नहीं कर सकता। राज की बात है, मेरा हक है, मेरी बीवी है, रात को लंबी सूरतें पढ़ के नमाज पढ़े और सुबह रोज़ा रखे, मैं किधर जाऊँ? बात समझ में आ रही? ये मामला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी का, उसकी ज़ौजा का। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रोज़े रखती रहती है जिससे मेरा हक मारा जाता है, मैं जवान आदमी, जवान मर्द हूँ, सब्र नहीं कर सकता, इसलिए तंबीह करता हूँ। अल्लाह हो आज का काजी और हो इस तरह का मसला, फिर करे फैसला कोई महबूब मोहम्मद करीम के फैसले। इसलिए हम कहते हैं कि मामलात का फैसला उलमा से कराओ, जो शरई मामलात और मसाइल से सही आगाह है, सही सिम्त पे फैसला करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। उस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब ने सफ़वान को नहीं डांटा, सफ़वान पे नाराज़ नहीं हुआ, अल्लाह की इबादत है और आप नाराज़ हो रहे हैं, अल्लाह की इबादत करने से अल्लाह की बंदी को रोक रहे हैं, ये नहीं फरमाया। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमइज़िन ला तसूमु इम्रातुन इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा। फरमाया आज के बाद कोई खातून अपने शोहर की इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा न रखे। कोई औरत अपनी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाने वाले ज़रा सुन ले। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह के लिए रोज़ा रखना है नफली, वो भी शोहर की इजाज़त हो, तुम्हारी इजाज़त नहीं चलेगी, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, क्योंकि मर्द हाकिम है औरतों से, मर्द हाकिम है। ये मसला है शरई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया कि कोई खातून अपने शोहर की इजाज़त के बगैर नफली रोज़े न रखे। हाँ, रमज़ान शरीफ के फ़र्ज़ रोज़ा रखने से शोहर को हक नहीं कि मना करे। रमज़ान के रोज़ा रखने से शोहर अगर मना कर दे तो गुनाहगार है, रोज़े का इनकार कर दे तो इस्लाम से खारिज है। लेकिन रमज़ान के अलावा नफली रोज़ा रखने पर शोहर रोक दे तो उसका हक है, उसे इजाज़त है। बीवी अगर रोज़ा रखना चाहे तो शोहर से पूछ ले नफली रोज़ा रखने के लिए। और किरात, नमाज में तवील किरात करने में अगर शोहर की नाराज़गी हो तो उससे भी इज्तिनाब करे, क्योंकि शोहर की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है, शोहर की राज़ी होने में अल्लाह की रज़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई खातून पंजगाना नमाज पाबंदी से पढ़े, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे, अपने शोहर की इताअत और फरमाबरदारी करे, जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। ये भी अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से चाहे, काम 3 करना है, नमाज पंजगाना की पाबंदी करे, रमज़ान के रोज़े रखे, शोहर की इताअत करे, 8 जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं, जहाँ से जी चाहे दाखिल हो जाए। अगर शोहर को राज़ी नहीं किया तो ये इबादत भी कबूल नहीं है। यहाँ से ये मसला साबित हो गया। तो कुरान करीम में दूसरे मकाम पर ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है, इहतियाजुल आलमीन इला सीरत सैयदुल मुरसलीन। इसमें मेरे नबी का खुतबा मौजूद है, सुभान अल्लाह। हज्जतुल वदा का खुतबा मौजूद है, पूरा खुतबा राइटर ने लिखा, ये अरबी में पूरी किताब है। इस किताब के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा मौजूद है, हज्जतुल वदा का। मैं तमाम जुमले नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ वो पढ़ता हूँ जो औरतों के मुतल्लिक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फत्तकुल्लाह फिन निसा, ऐ मर्दो औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। हज का खुतबा है,
عرفات کے میدان میں آخری حج ہے، نبی پاک کے ساتھ 1,00,000 صحابہ کا جمع غفیر ہے، 1,00,000 صحابہ کی جماعت میں اللہ کے محبوب بیان فرما رہے ہیں، جیسے آج میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب تھے جو نبی کا خود بخود براہ راست سن رہے تھے۔ رسول کریم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، فَإِنَّكُمْ أَغَسْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ۔ تم نے تھوڑا سا حق مہر دے کر اللہ رب العالمین کے کلمات سے ان کا وہ فرض جو ہے وہ تم پر حلال ہو گیا۔ اور فرمایا کہ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِنَ فُرُشَكُمْ أَحَدٌ تَكْرَهُونَهُ، اور تمہارا ان پر یہ حق ہے، تمہارا عورتوں پر یہ حق ہے کہ جسے تم پسند نہیں کرتے اس کو تمہاری جگہ پر آنے کی اجازت نہ دیں، گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں۔ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ، اگر وہ ایسا کر لیں، یعنی تمہاری اجازت کے بغیر ناپسندیدہ لوگ گھر میں آ جائیں، اگر وہ ایسا کر لیں، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، پھر انہیں مارو بغیر زخم بنائے یا ہڈی ٹوٹے، یعنی معمولی سزا دے دو۔ یہاں علماء علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح القدیر کے اندر فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہر فیصلے کو، ہر سزا اور تعزیر کو حاکم اور قاضی کے حوالے کر دیا۔ ماورائے عدالت کسی قسم کی سزا دینے کی اجازت نہیں، لیکن میاں بیوی کے درمیان اگر معاملہ ہو تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب عورت کو اس کے شوہر کے خلاف کام کرنے پر مرد کو یہ اجازت ہے کہ معمولی اسے سزا دیں۔ اور اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ چونکہ بسا اوقات میاں بیوی کے معاملات خفیہ ہوتے ہیں، پردے کے ہوتے ہیں، یہ قاضی کے سامنے بیان کرنے کے بعد تعزیر لاگو ہو سکتا ہے، تو یہ اسی طرح ان کے اندرونی باتوں کو رسول کریم عدالت میں لانا نہیں چاہتے، اس لیے عورت کو، اس کے شوہر کو کہا گیا کہ اگر تمہاری عورت جو ہے، بیوی جو ہے، ایسا ناشائستہ فعل اس سے سرزد ہو جائے تو تمہیں اجازت ہے کہ معمولی سزا دے دو تاکہ اسے ادب مل جائے، معمولی سزا دے دو، اسے ادب مل جائے۔ اس لیے علماء محققین محدثین فرماتے ہیں خواتین کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو اپنے گھر میں حل کریں، تھانہ کورٹ کچہری سے اجتناب کریں۔ یہ علماء نے کہا، اس کے ضمن کہا کورٹ کچہری سے اجتناب کریں، جتنا ہو سکے اپنے معاملات کو اپنے گھر میں حل کر لیں۔ رب ذوالجلال نے سورہ نساء میں بھی کہہ دیا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو پھر ایک بنچ بنا دو، اور 2 آدمی یہاں سے، 2 آدمی وہاں سے، 3 آدمی یہاں سے، 3 آدمی وہاں سے، وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کس کی غلطی ہے، کس کو کیا مطلب کس طرح سے ادب سکھانا ہے، تو وہ حکم کے صورت میں کر لیں۔ وہ حکم پینچ دونوں برادریوں کے ہوتے ہیں، اور اس کے تفسیر میں بھی علماء مفسرین نے یہ لکھا کہ لڑکی کے برادری کے لوگ لڑکی کے مزاج سے خوب واقف ہوں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ ان کی لڑکی کے مزاج میں کتنی تیزی ہے، کتنی تندی ہے، کس طرح کا یہ ان کا رویہ ہے، کس طرح ان کی گفتگو ہے، کس طرح کا معاملہ ہے۔ اور لڑکے والے بھی اپنے لڑکے کو خوب جانتے ہیں کہ ان کا لڑکا کتنا محنتی ہے، کتنا آوارہ ہے، کتنا خوش اخلاق ہے، کتنا ظالم ہے، تو اس لیے حکم بنانے کا حکم ملا تاکہ دونوں فریقین ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، بیٹھ کے فیصلہ کریں گے تو بہتر ہوگا۔ تو قرآن مجید نے یہاں فرمایا کہ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ، عورتوں کا حق ہے تم پر کہ تم ان کے رزق کا مکمل انتظام کرو، کھانے کا، کھانے پینے کے معاملے میں بیویوں کو پریشان نہ کرو، یہ ان کا حق ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے وقت کسوتہن بالمعروف، اور معروف طریقے سے انہیں لباس پہناؤ، سبحان اللہ، جس طرح کی حیثیت ہے اسی کے مطابق تم انہیں۔ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ، فرمایا اگر تم نے اس کو ہر ترک نہ کرو، اس احکامات کو عمل کرو، اس پر تم کبھی کسی وقت گمراہ نہیں ہوگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں فرما دیا۔ اب الرجال قوامون علی النساء کے زمرے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء،
الرجل قیم علی المرأۃ، عورت حاکم ہے اپنے، اور مرد حاکم ہے اپنی عورت پر، اے ہو رئیسھا، وہ اس کا رئیس ہے یعنی سربراہ ہے. شوہر اپنی عورت کا رئیس ہے، کیا ہے؟ رئیس ہے، سربراہ ہے، بڑا ہے. وَكَبِيرُهَا، اس کا سربراہ بھی ہے، وَكَبِيرُهَا، اس کا بڑا بھی ہے. وَالْحَاكِمُ عَلَيْهَا، اور وہ اس پر حکم چلانے والا ہے یعنی حاکم ہے. الرجال قوامون علی النساء کے قوام قیم سے ماخوذ ہے. قیم کا معنی آپ فرماتے ہیں بڑا ہونا، رئیس ہونا ہے، کبیر ہونا ہے، حاکم ہونا ہے. رئیس سرپرست کو کہتے ہیں، بڑے کو عہدے کے مرتبے کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد والحاکم علیہا، اور وہ اس پر حاکم ہے. وَمُؤَدِّبُهَا إِذَا أَعْوَجَتْ، اور وہ اس کو ادب سکھانے کی پاداش میں کچھ سزا دے دے تو جائز ہے، کچھ سزا دے دے تو جائز ہے. لیکن برٹش قوانین نے معاملہ ہی الٹا کر دیا. برٹش قوانین نے معاملہ ہی الٹا کر دیا، جس کی وجہ سے آج خواتین اللہ سے بھی مطالبہ کر رہی ہیں کہ اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، فلاں بھی سن لے آزادی. تو یہ نعرے ہمارے ملک پاکستان میں کیوں لگ رہے ہیں؟ کس کے ایجنڈے پہ لگ رہے ہیں؟ ان کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں جو آج ملک کے اندر فتنہ اور فساد کو پیدا کر رہے ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت کردہ آیت کریمہ میں رب فرماتا ہے قل، اے پیغمبر کہہ دو، للمؤمنین، سبحان اللہ، مرد، ایمان والے مردوں سے. کس سے کہو؟ ایمان والے مردوں سے. کیا کہنا ہے؟ یغضوا من ابصارہم، اپنی نظریں جھکائی رکھیں، پست رکھیں. غض یا غض کا معنی ہے جس چیز کے دیکھنے سے رب ذوالجلال نے روکا ہے اس کے دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بند رکھیں، اجتناب کریں. یعنی بد نظری سے ممانعت کی. قرآن مجید کی نص آیت نے بد نظری سے روکا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی عصمت پاک بازی کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ معاملہ ہے. پاکیزگی ہے اسی میں کہ انسان اپنی نظر کو نیچی رکھے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے، باحیا زندگی گزارے. قرآن فرماتا ہے أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزگی کی بات ہے. اور ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ بھی جان لو کہ تم جو کچھ کرتے ہو تمہارے ہر کام سے اللہ کو خبر ہے. اللہ سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصینی، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب اللہ فرمائے گا اپنے بندے سے، اے میرا بندہ اما استحییت تعصینی، تجھے شرم و حیا نہیں آئی کہ تو میرے سامنے گناہ کرتا رہا؟ وَتُخْفِي الذَّنبَ مِنْ غَيْرِي وَبِالْعِصْيَانِ يَأْتِينِي، اور میرے غیر سے اپنے گناہوں کو چھپاتا رہا. میرے غیر سے یعنی مخلوق سے ہر جرم کو چھپانے کی کوشش کرتا رہا. مجھ سے تو تیرا کوئی عمل چھپ نہیں سکتا تھا، میری ذات کا تجھے حیا اور شرم محسوس نہیں ہوا؟ اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصینی وتخفی الذنب من غیری وبالعصیان یاتینی، اور میری بارگاہ میں گناہوں کو اپنے سر پر گٹھڑی باندھ کر رکھ کے لے آئے. اتنی بڑی دلیری، اتنی بڑی جرت. تو عزیزان گرامی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر کسی زمانے میں لکھ چکا تھا. جب بعد میں ان کے کسی عقیدت مند نے اس شعر کو آپ کے سامنے دوبارہ دہرایا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر رقت طاری ہو گئی. آپ زار و قطار رونے لگے، آپ کے آنسوؤں سے آپ کا داڑھی مبارک تر ہو گیا. کچھ بات کیے بغیر اپنے حجرے میں چلے گئے. اس وقت تک حجرے سے نہیں نکلے جب آپ کا جنازہ باہر نہ آیا. یہ بزرگوں کا تقویٰ ہے. اس وقت سے پہلے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے، دوبارہ جب اس کا جنازہ نہ نکلا. یعنی اتنا اس پہ اس کا اثر ہوا. شعر بھی خود لکھا تھا. جب لکھا، جب پڑھتا رہا، توجہ شاید نہ کی اس طرف. جب کسی دوسرے نے آپ کا یہ شعر آپ کے سامنے پڑھا، جب آپ نے اپنے شعر کو کسی دوسرے کی زبان سے سنا، سننے کے فوراً بعد آپ رونے میں مصروف ہو گئے، روتے ہی رہے کمرے میں. حالانکہ بہت بڑے عالم دین تھے،
بڑے بڑے علماء آپ کے پاس آ کے ذانو تلمذ طے کرتے تھے. مدینۃ المنورہ میں آپ کی رہائش تھی, جنت البقیع میں آج آپ کا مزار ہے. سبحان اللہ. جنت البقیع میں آپ کا مزار ہے. آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث پڑھاتے رہے. نبی پاک کے روضہ کے قریب بیٹھ کر وہ حدیث پڑھانے والے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو مامون رشید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے کہنے والے کہ بادشاہ تو ہے اپنے وقت کا, لیکن روضہ رسول پہ اونچی آواز سے بات نہ کر, اللہ کے محبوب آرام فرما. سبحان اللہ. اتنے عاشق رسول جس کے سامنے کوئی بول نہ سکے وہاں یہ بولا اور حاکم وقت کو کہہ دیا یہاں اونچی آواز میں بات نہ کرو, اس لیے کہ اللہ کے پیارے محبوب موجود ہیں. رب فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. پھر آپ سے امام احمد بن حنبل سے مامون رشید نے اس جملے کو سننے کے بعد کہا حضرت مجھے ایک شرعی مسئلہ بتاؤ, آخری بات کر رہا ہوں, مسئلہ بتاؤ. آپ نے کہا کیا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو؟ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مامون رشید نے کہا کہ میں روضہ رسول کی زیارت کرنے کے لیے ابھی جا رہا ہوں. میں جب اللہ رب العالمین سے دعا مانگوں تو روزے کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں؟ سبحان اللہ. دو باتیں, بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا روزہ رسول کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو اس رسول سے منہ کیسے موڑ سکتا ہے جس نے تجھے رب سے ملایا ہے, جس نے تجھے کعبہ کا راستہ دکھایا ہے, جس نے تجھے اللہ رب العالمین کے عطا سے, اللہ کی عنایت سے جنتی بنایا ہے, اس سے رخ کیسے پھیر سکتا ہے؟ یہ جملہ سننے کے بعد مامون رشید کی آنکھیں بھی گیلی ہو گئی, وہ بادشاہ وقت کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں. اتنے عاشق رسول کے سامنے جو پوری زندگی صبح شام وقف ہے اللہ رسول کے لیے, لیکن جب اس کو احساس ہوا کہ اگر غلطی انسان بشری تقاضے کے تحت کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو, یہی سوال ہو تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں, اس غم میں آپ مبتلا ہو گئے. خوف خداوندی میں روتے روتے اللہ رب العالمین کے راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مجید اور احادیث کے خلاف کسی قسم کی سازشی نعرے لگ جائیں, علماء حق اس کی مذمت کریں گے. کیا حق کے کلمات بولنے والوں کی حمایت کرو گے یا مخالفت کرو گے؟ پوچھ رہا ہوں. حق کے کلمات اگر علماء نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ تو ہر مسجد, ممبر اور محراب سے یہ بات واضح کی جائے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے, اور جو قرآن مجید کے خلاف اگر کوئی راستہ لے کر آتا ہے وہ بربادی کی طرف لے جانے والا عمل ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بربادی سے بچائے, ہدایت نصیب فرمائے. جن دوستوں نے سننا نہیں